تھوڑی سی مجھے ایک یاد آ گئی. آپ میں سے جو بوڑھے ہیں وہ شاید اس بات کو بڑی قدر کی نگاہ دیکھیں کہ ہم ہیں اوریجنلی پاکستان کے، اور آپ میں زیادہ آزاد وہ ہیں جو ہیں انڈیا کے. تو جب پاکستان کے نہیں، جب انڈیا کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے کہ ایک ہی ملک ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، انڈیا ایک ہی ملک ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اب اس کے جو دو ٹکڑے ہوئے تو ایک ٹکڑے میں جو بڑے آدمی تھے علماء میں، جو کہتے تھے تقسیم مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گی، وہ تھے مولانا حسین احمد صاحب. اور جو کہتے تھے کہ نہیں پہنچائے گی وہ تھے مولانا شبیر احمد عثمانی. تو مولانا شبیر احمد عثمانی ان دنوں صدر محتم تھے، یعنی قاری طیب صاحب تو محتم تھے سارے چھوٹے کاموں کے لیے، تو جو بڑا کام ہو اس کے لیے محتم تھے مولانا شبیر احمد عثمانی. تو قائد اعظم نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ کو دیوبند میں کام کرنا اگر مشکل نظر آ رہا ہے تو ہم جو مسلم لیگ اس وقت ایک بڑی جماعت تھی اور ان کے پاس پیسہ بھی تھا بڑے بڑے لوگوں کے پاس، کہ ہم آپ کو ایک اور بنا دیتے ہیں دارالعلوم، تاکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پڑھا سکیں. تو کوئی ایسی بات نہیں. تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے جو جواب دیا بڑا سونے سے لکھنے قابل ہے. انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ جی قائد اعظم صاحب، میں اپنی سیاسی رائے دے چکا ہوں کہ ہندوستان کی تقسیم ہونی چاہیے، میں یہ رائے دے چکا ہوں، لیکن اس دارالعلوم کے خلاف میں ایک لمحے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کے خلاف کیوں؟ میرے بزرگوں کا خون اس میں شامل ہے، ہمارا خون شامل ہے. یہ جھگڑے سیاسی کہ ملک دو ٹکڑے ہو یا نہ، پاکستان بنے یا نہ، یہ جھگڑے ہیں بس. لیکن اس دارالعلوم کے خلاف میں تصور بھی نہیں کر سکتا. یہاں اس میں میرے بزرگوں کا خون شامل ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا باہروں پر بہار آئے. تو اس وقت قائد اعظم بھی حیران ہو گئے کہ دیکھا بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، تقسیم ہو جائے ملک یہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلے دارالعلوم کے ساتھ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب ایک